لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کیا ہے؟ جادو کی تاریخ اور اس کی قسمیں انسانی تاریخ کی مانند بہت ہی قدیم ہے۔ کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر تنتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، بلکہ گندی روحوں، موکلوں اور دیگر کالی شکتیوں جیسے ہنومان، کھیترپال، بھیرو، ناگ دیوتا، لونا چماڑی چڑیل، لکشمی دیوی، کالا کلو اور پاروتی دیوی، کلو سادھن اور اس طرح بہت ساری دیگر بلاؤں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کو مخالف بنا دیتے ہیں۔ عوام الناس میں لڑائیاں، اپنوں میں لڑائیاں، دوستوں میں لڑائیاں کروا دیتے ہیں، اور اسی طرح مشرکانہ مذہب کے اندر کالی ماتا، کالی دیوی ایک بربادی اور تباہی کی دیویاں سمجھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کیا ہے؟ جادو کی تاریخ اور اس کی قسمیں انسانی تاریخ کی مانند بہت ہی قدیم ہے۔ جادو ایک علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر سیدھے راستے سے بہکا کر بھٹکایا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا، شیطان تھا جادو کا بانی، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا، اور پروردگار عالم نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید فرمائی تھی۔ چونکہ جادو اللہ رب العزت کے اذن سے اثر کرتا ہے، جس طرح دوا اپنا اثر مریض کے اوپر مرتب کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس طرح آگ جلاتی ہے کینسر سے انسان مر جاتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس امر کے واقع ہونے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جو لوگ جادو کو تسلیم نہیں کرتے، انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ تلوار کا کام کاٹنا ہے اور وہ کاٹتی ہے، بٹ اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ زہر کا کام ہے زہریلا اثر کرنا، لیکن وہ تب تک نہیں کرتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے اور اس کو مان لینا چاہیے۔ جو لوگ نہیں مانتے بعد میں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ جادو کو کن معنوں میں لیا جاتا ہے۔ لفظ جادو کو بہت سے معنوں میں لیا جاتا ہے، مثلا ٹونے کا معنی، سحر کا معنی، منتر کا، جنتر کا، اسی طرح پراسرار اشاروں اور نشانیوں کا استعمال کرنا تاکہ چڑیلوں بدروحوں کو بلایا جا سکے۔ چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری، بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو کو ہی خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ یہ افریقہ کے اندر ایسے ڈاکٹرز حضرات موجود ہیں جو جادو کا علاج، جو بیماریوں کا علاج جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرتی واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ تاریخ پڑھی جائے تو ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہوگا جس میں جادو کا ذکر نہ ملے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی جادو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسوم و رواج یہ ڈیفرنٹ رہے۔ ان میں ڈیفرنس ہمیشہ رہا۔ آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کبھی حرکات ناپید ہوں گی، وہاں بھی جادو ٹونے رائج اور عام ہیں۔ رسومات میں فرق ہے، بس یہی فرق جو ہے یہ پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت فری میسن اور اس جیسی تنظیموں کا چرچا زبان زد عام ہے۔
وہ فری میسن اور دوسری تنظیمی جن کا نام لیا جاتا ہے شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ یہ الگ طریقوں سے رائج ہے، بدروحوں سے شگون وہاں بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں۔ یہی فرق پھر بدلتے بدلتے اور کئی شاخیں بن جاتی ہیں، کئی طریقے بن جاتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان اعمال جادو نے دیا ہے، سب سے زیادہ نقصان جادوگروں نے دیا ہے۔ سوسائٹی کو اجاڑ کے رکھ دیا، معاشرے کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی، بڑے بڑے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ جادو دنیا کی سب سے مؤثر قوت ہے جو غیبانہ طور پر بلا تجدید زمان و مکان، انسانی مزاج اور جسم بلکہ رنگ و نسل اور زندگی پر کامل دسترس رکھتی ہے۔ یعنی جادو کے زہر انسان کی بسا اوقات موت واقع کر دیتے ہیں۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ جادوگر جو لوگ ہیں جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ کر سامنے لاتے ہیں تو گویا وہ اس دینی حقیقت سے پھیر دیتے ہیں جو حقائق اللہ نے رکھے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے سے وہ جادوگر انسان کو پھیر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں، اس کی آنکھوں کے سامنے، دل و دماغ کے سامنے اور چیزیں لا دیتے ہیں جو کہ قدرتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدرتی نیچرل والی چیزوں کی جگہ پر اور چیزیں وہ لے آتے ہیں۔ تو یہ جادوگر قدرتی معاملات میں دخل اندازی بھی کرتے ہیں۔ سحر تفریق کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مثلا بیماری میں مبتلا کر دینا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوا دینا، بہن بھائیوں میں جدائی کروا دینا، میاں بیوی میں لڑائیاں ڈلوا دینا، مالی حالات برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دینا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دینا، دو بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا، خامد اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دینا اور کلکل ڈال دینا، اور یہ آخری شکل زیادہ عام ہے اور زیادہ خطرناک ہے جو میاں بیوی کے درمیان جادو کروایا جاتا ہے ان کو جدا کرنے کے لیے۔ جب میاں بیوی جدا ہوتے ہیں مشتی صاحب تو اس وقت یوں سمجھے دو خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، دو خاندان، دو فیملیاں آپس میں جدا ہو جاتی ہیں، اور یہ تفرقہ بازی جو ہے اور جو ناچاکیاں اور کل جو ہے یہ خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور یہ جادو کروانے والے اور کرنے والے جادوگر سب سے زیادہ خطرناک اور معاشرے کا ناسور ہیں۔ بدترین لوگ یہ ہیں جو جادو کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں۔ جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے، جادو کی طاقت کا انحصار جادوگر عمل کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کالا علم کیا ہے؟ وہ کالا علم ہے کیا جو اتنے خطرناک معاملات کرتا ہے؟ وہ کالا علم ہے کیا؟ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت، گھپ اندھیرا، جہالت اور شیاطین جنات مدد کو پکارنا، شیاطین کو پکارنا، جنات کو مدد کے لیے پکارنا۔ دراصل کالا علم اور جادو ایک ہی بات ہے، کالا علم اور جادو ایک ہی بات ہے۔ اور کالا جادو اس لیے کہ وہ ظلمت، اندھیرا، تاریکی، گمراہی وہ پھیلاتے ہیں، اور علم نوری علم نور ہے، اللہ کا علم نور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نور ہے، اور اس نور سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ہٹ کر جو دوسری طرف جاتا ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ وہ ظلمت ہے، انھیر کو پکیر ہے اور تاریکی ہی تاریکی ہے۔ تو اس وجہ سے اسے کالا جادو بھی کہہ سکتے ہیں، کالا علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ شریر شیاطین جنات کے تعاون کے بغیر عامل جادوگر کوئی کاروائی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک
وہ جادوگر کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات نہیں کہتا، اور شیطانی کام جو ہیں وہ نہیں کر لیتا، یعنی زنا کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا اور ہر وہ برا کام کرنا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو دور کر دے۔ ایسے کام کرتا ہے تو پھر وہ شیطانوں کا خاص طور پہ وہ ان کا پٹھو بن جاتا ہے، ان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اور پھر وہ شیاطین جنات جو ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ان کو جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، کواکب النجوم کی عبادت کی جاتی ہے۔ شیاطین کی تعریف کرتے ہیں جادوگر، اور کواکب النجوم کی عبادت کرتے ہیں۔ جادوگر ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں، جن سے شیاطین راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر ناپاک رہتے ہیں، پلید رہتے ہیں، نجس رہتے ہیں، ان کو وضو سے، غسل سے، پاکیزگی طہارت کے ساتھ ان کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ آپ پھر تو دیکھیں گے جو بالکل بدبودار ہیں، اور قرآن سے دور، نماز سے دور، عبادت سے دور، اللہ کی رضامندگی سے دور، اللہ کی خوشنودی اور چاہت سے دور۔ ایسے لوگ عام طور پر آپ کو حالت نجس میں ہی ملیں گے۔ دراصل جادو جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے، ایک ان کے آپس میں جو ان کا معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کا نام ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف شیطانی اعمال اور ناپاک وسائل ہیں۔ کچھ ہمیشہ کے لیے ناپاک رہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جادوگروں کو شیاطین کے لیے جانور اور ذبح بھی کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ مستقل طور پر ناپاک رہتے ہیں، کچھ فردن ناپاک رہتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں ذبح بھی کرتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں ان کے گلے، کیونکہ اللہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور اپنے دیوتاؤں کی، اپنے شیطانوں کی خوشی کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں، اور ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ بغیر اللہ کا نام لیے کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، یہ ایسے ذبح شدہ جانوروں کو ایسی جگہ پھینکتے ہیں جسے شیطان خود طے کرتے ہیں۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتے ہیں، پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جو شیاطین ہیں، جو لوگ اس طرح کے بیہودہ کام کرتے ہیں، نجس کام کرتے ہیں، پلید کام کرتے ہیں، شیاطین جو ہے وہ ان کے پھر تابع ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ جادوگر نجاست کا پلندہ ہوتا ہے، جادوگر نجاست کا پلندہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ گندا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جادو اثر انداز بھی نہیں ہوگا۔ جتنا وہ گندا ہوتا جائے گا، پلید ہوتا جائے گا، نجس ہوتا جائے گا، اتنا اس کا جادو پاورفل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جتنا زیادہ عقیدہ اس کا غلط ہوگا، گندا ہوگا، ناپاک ہوگا، مشرکانہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا جادو مؤثر ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی اس کی گندگی بڑھتی جائے گی، اس کی حالت جادو کرنے کی اور تیز ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جادو شیطانیت اور شرارت کا اثر ہے۔ جس وقت اس کی شرارت عروج کو پہنچے گی، اتنا ہی اس کا جادو عروج کو پہنچے گا۔ بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حق کی قوتیں کام کرتی رہیں، ویسے ہی بدی کی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی رہیں۔ حق کے ماننے والے نوری علم سے جہاں پر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے انہیں ذہنی آسودگی دیتے ہیں، وہاں پر بدی کا ساتھ دینے والے شیاطین شیطانی علوم سے عوام الناس کو مختلف مصائب و آلام میں مبتلا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر تنتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، بلکہ گندی روحوں، موکلوں اور دیگر کالی شکتیوں جیسے ہنومان، کھیترپال، بھیرو، ناگ دیوتا، لونا چماڑی چڑیل، لکشمی دیوی، کالا کلو اور پاروتی دیوی، کلو سادھن، اور اس طرح بہت ساری دیگر
बलाओं के जरिए लोगों के दिलों में वसवसे डालकर एक दूसरे को मुखालिफ बना देते हैं। अवामुन्नास में लड़ाइयाँ, अपनों में लड़ाइयाँ, दोस्तों में लड़ाइयाँ करवा देते हैं। और इसी तरह मुशरिकाना मजहब के अंदर काली माता, काली देवी एक बर्बादी और तबाही की देवियां समझी जाती हैं। इसका मंदिर मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में वाक़या है और ऐसे काली घाट भी उसे कहा जाता है। काली देवी असल में दरगाह देवी के पसीने से पैदा होने वाली 7 देवियों में से एक है, जबकि दीगर देवियां शेरां वाली देवी, वैष्णो देवी और लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और संतोषी देवी हैं। काली देवी एक काले स्याह रंग की औरत है जो 8 हाथ रखती है, एक में तलवार, दूसरे में इंसानी सर और दीगर हाथों में भी मुख्तलिफ हथियार उसने पकड़े होते हैं। उसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला होती है, इंसानी खोपड़ियों का हार, और बदन पर इंसानी चेहरों और बाजुओं का जेरे जामा होता है और उसकी आंखें सुर्ख गालों और सीने पर इंसानी खून लगा होता है, जबकि एक इंसानी लाश के ऊपर ये देवी खड़ी होती नजर आती है। काली माता के मानने वाले उसके चरणों में कुर्बानी पेश करते हैं, जबकि कदीम दौर में इंसानों की कुर्बानी भी भेंट की जाती थी। अगरचे अब भी बुनियाद परस्त हिंदुओं का यही अकीदा है और वो छुप छुपा कर ऐसा काम करते रहते हैं, और कई लोग इन देवियों को, देवताओं के चरणों में इंसानी बच्चों की भेंट चढ़ाते हैं। गाय, भैंस, बकरी के दस्ते, शाने, साबत अड्डी, काले जादू और सिफली इल्म में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि कसाब हमेशा इस पतली और चपटी हड्डी को गोश्त से अलग करने में ज़रा भी देर नहीं करते और उसको तोड़ देते हैं। ये शाने की जो हड्डी होती है, इसको कसाब तोड़ देते हैं, सुराख कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ताकि कोई इसके ऊपर किसी किस्म का जादू ना कर सके, ना करवा सके। इसके अलावा अमूमन बकरी के दिल में भी बगैर कट लगाए, क्योंकि साबित दिल पर अमल चलता है। इसी तरह कुम्हार की भट्टी से उतारा गया ताज़ा बर्तन कभी कुम्हार उसके हवाले नहीं करते, उसे पका कर ही फरोख्त करते हैं, कच्चा बर्तन नहीं देते किसी को। इसी तरह और कुछ चीज़ें हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह जल्दी रखेंगे। और इन जादूगरों के शर से अल्लाह पाक आपको हमेशा महफूज फरमाए। इनके शर से महफूज रहने के लिए एक अमल आपको बता रहा हूँ। 100 मरतबा आयतल कुर्सी और 33 मरतबा या हाफिज हो या हफीज हो, ये पढ़कर हाथों पे फूंक मारकर पूरे बदन पर फेर लिया करें। ऐसे जादूगरों के और जादू करने वालों के, करवाने वालों के गंदे कभी अमलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा महफूज फरमाएंगे। कर भला हो भला होता है भले का।